بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کے قول والاحتجاج بالوصف المختلف فیہ سے۔ والاحتجاج بالوصف المختلف فیہ عطف علی ما قبلہ ای مثل الاعتراض فی عدم صلاحیتہ الدلیل الاحتجاج بالوصف الذی اختلف فی کونہ علۃ فإنہ ایضا فاسد۔ اور وصف مختلف فی سے استدلال، یعنی اس وصف مختلف فی سے استدلال جس کے حکم کے علت ہونے میں اختلاف ہو باوجود اس کے کہ اتفاق ہو اس وصف کے اصل اور فرع میں پائے جانے پر۔ بہرحال عطف علی ما قبلہ، شارح یعنی صاحب نور الانوار اپنی عبارت عطف علی ما قبلہ سے احتجاج کے الاحتجاج کے اعراب کو بیان کر رہے ہیں، اس کی ترکیب بتا رہے ہیں۔ تو اعراب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے احتجاج، اس لیے کہ یہ معطوف ہے، مصنف کا یہ قول معطوف ہے مصنف کے ماقبل قول ماقبل یعنی التعلیل بالنفی کے، اور معطوف علیہ خبر ہے مبتدا مثلہ کی، تو یہ بھی خبر ہے مثلہ کی جو مبتدا ہے، اور مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو عطف علی ما قبلہ، مصنف کی یہ عبارت الاحتجاج معطوف ہے اپنے ماقبل یعنی مصنف کے قول التعلیل بالنفی پر۔ تو اب عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ اعتراض ہی کی طرح ہے، احتجاج بالوصف المختلف فیہ بھی کس سلسلے میں طرح ہے؟ دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں، یعنی جس طریقے سے اعتراض میں دلیل بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی طریقے سے وصف مختلف فی سے استدلال میں بھی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اعتراض کی طرح ہے۔ کون اعتراض کی طرح آگے آ رہا ہے؟ اعتراض کی طرح ہے اس کے دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں الاحتجاج بالوصف الذی، اس وصف سے استدلال، اس وصف سے استدلال جس کے علت ہونے میں اختلاف ہے، جس کے علت ہونے میں، یعنی ایسے وصف سے استدلال کرنا جس کے بارے میں اختلاف ہو کہ آیا یہ حکم کی علت ہے یا نہیں، ایسے وصف سے استدلال کرنا کہ بعض فقہا کے ہاں وہ حکم کی علت ہو اور بعض کے ہاں حکم کی علت نہ ہو، لیکن اس بات پر اتفاق ہو کہ وہ وصف مقیس علیہ اور مقیس دونوں میں پایا جاتا ہو، فإنہ ایضا فاسد، یہ استدلال بھی اعتراض کی طرح فاسد ہے۔ کقولہم فی الکتابۃ الحالہ، جیسے کہ ان کا ای شافعیہ کا قول کتابت حالہ میں
یعنی الشافعیہ سے ہم ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں۔ بعض شافعیہ کا قول کتابت حالہ میں ای فی عدم جواز کتابت الحالہ۔ تو اس کی مثال کا قولہم، اس کی مثال عقد کتابت میں عموماً بدل کتابت ادھار ہوتا ہے، لیکن اگر عقد کتابت نقد کیا جائے، یعنی بدل کتابت نقد ادا کرنے کی شرط پر کسی غلام کو مکاتب بنایا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ احناف کے ہاں جائز ہے اور شوافع کے ہاں جائز نہیں ہے۔ شوافع کی دلیل یہ ہے کہ ایسا عقد کتابت جس میں بدل کتابت نقد ادا کرنے کی شرط ہو، عبد مکاتب کو کفارہ میں آزاد کرنے سے مانع نہیں ہوتا ہے۔ یعنی مولا کو اگر کوئی کفارہ دینا ہو تو وہ ایسا عبد مکاتب جس پر بدل کتابت نقد ادا کرنے کی شرط لگائی گئی ہو، کفارہ میں آزاد کر سکتا ہے، اور جب یہ عقد کتابت کفارہ میں آزاد کرنے سے مانع نہیں ہے تو پھر یہ فاسد ہوگا، اس لیے کہ درست عقد کتابت وہ ہوتا ہے جو کفارہ میں عبد مکاتب کو آزاد کرنے سے مانع ہو، اور یہ عقد کتابت مانع نہیں ہے، یہ عقد کتابت مانع نہیں ہے، اس لیے یہ فاسد ہے۔ یہ شوافع کی پہلی دلیل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ خمر کے، شراب کے بدلے میں کسی غلام کو مکاتب بنانا، یعنی بدل کتابت خمر کو قرار دیا جائے تو یہ عقد کتابت فاسد ہے۔ تو جس طرح کتابت بالخمر فاسد ہے، اسی طرح مذکورہ عقد کتابت کے بدلے کتابت نقد ادا کرنے کی شرط پر کسی غلام کو مکاتب بنایا جائے، یہ بھی فاسد ہوگا۔ یہ رہی شوافع کی دوسری دلیل جو قیاس ہے۔ یہ شوافع کی دوسری دلیل جو قیاس ہے۔ کقولہم، جیسا کہ شوافع کا قول کتابت حالہ کے بارے میں، یعنی شوافع کا قول فی عدم جواز کتابت الحالہ، یعنی نقد کتابت کے عدم جواز میں شوافع کا قول انہا عقد لا یمنع من التکفیر، کہ یہ ایسا عقد ہے، یہ ایک ایسا عقد ہے جو کفارہ میں غلام کی آزادی سے مانع نہیں ہے۔ ای من اعطاء ھذا العبد المکاتب، یعنی کفارہ میں اس عبد مکاتب کی ادائیگی کے لیے آزاد کرنے سے مانع نہیں ہے۔ فکان فاسدا، تو یہ فاسد ہوگا، اس لیے کہ کتابت صحیحہ کفارہ میں عبد مکاتب کے اعطاء کے جواز سے مانع ہوتی ہے، کل کتابت
بالخمر، جیسے کہ خمر کے بدلے میں کتابت، یعنی کتابت جس کا بدل خمر کو بنایا گیا۔ فإن هذا القیاس غیر تام، کیونکہ یہ قیاس غیر تام ہے۔ شارح کی یہ عبارت کہ یہ قیاس غیر تام ہے، شوافع کی دوسری دلیل قیاس کا جواب ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ شوافع کا یہ قیاس تام نہیں ہے، اس لیے کہ مقیس علیہ شراب کے بدلے میں عقد کتابت کے فاسد ہونے کی وجہ شراب ہے، کیونکہ شراب مسلمان کے حق میں مال متقوم نہیں ہے۔ اس کے فاسد ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عقد کتابت بالخمر کفارہ میں مکاتب غلام کو آزاد کرنے سے مانع نہیں ہوتا۔ اس لیے قیاس کی بنیاد ہی غلط ہے کہ مقیس علیہ میں علت اور ہے، یعنی شراب کا مال متقوم نہ ہونا، اور مقیس میں علت اور ہے، یعنی ایسے عقد کتابت کا کفارہ میں مکاتب غلام کو آزاد کرنے سے مانع نہ ہونا۔ کہتے ہیں فإن هذا القیاس غیر تام، شارح کہتے ہیں کیونکہ یہ قیاس غیر تام ہے، اس لیے کہ کتابت بالخمر کا فاسد ہونا نفس شراب کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کفارہ میں ادا کیے جانے سے مانع نہیں ہے۔ والکتابۃ عندنا لا تمنع من التکفیر مطلقا، اور کتابت ہمارے نزدیک مطلقاً تکفیر سے مانع نہیں ہے۔ شارح کی یہ عبارت والکتابۃ عندنا لا تمنع من التکفیر مطلقا، شارح کی یہ عبارت شوافع کی پہلی دلیل کا جواب ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ یہ وصف، یعنی کفارہ میں مکاتب غلام کو آزاد کرنے سے مانع نہ ہونا، ایسا ہے جس کے علت ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک عقد کتابت مطلقاً کفارہ میں مکاتب غلام کو آزاد کرنے سے مانع نہیں ہوتا، خواہ بدلے کتابت نقد ادا کرنے کی شرط ہو یا بدلے کتابت ادھار ادا کرنے کی شرط ہو۔ لہٰذا شوافع کی دلیل ہمارے خلاف حجت نہیں بنے گی۔ اگر شوافع اپنی یہ دلیل ہمارے خلاف حجت بنانا چاہتے ہیں تو پہلے دلیل سے اس وصف کے علت ہونے پر اتفاق ثابت کریں، یعنی یہ بات ثابت کریں کہ احناف کے نزدیک صحیح عقد کتابت کفارہ میں مکاتب غلام کو آزاد کرنے سے مانع ہوتا، پہلے اس بات کو ثابت کریں۔ پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذکورہ عقد کتابت چونکہ کفارہ میں مکاتب غلام کو آزاد کرنے سے مانع نہیں ہے اس لیے یہ فاسد ہے۔ تو آپ دیکھیں اس قیاس میں شوافع نے ایسے وصف سے استدلال کیا ہے جس کے علت ہونے میں اختلاف ہے، اور وہ وصف ہے کفارہ میں مکاتب غلام کو آزاد کرنے سے مانع نہ ہونا۔ یہ وصف شوافع کے نزدیک حکم کی علت ہے، لیکن ہمارے نزدیک حکم کی علت نہیں ہے۔ کہتے ہیں
والکتابت عندنا لا تمنع من التکفیر، اور کتابت ہمارے نزدیک مطلقاً تکفیر سے مانع نہیں ہوتی ہے، چاہے یہ کتابت نقد ہو یا ادھار ہو۔ فلا بد للخصم من اقامت الدلیل، تو خصم کے لیے اس بات پر دلیل قائم کرنا ضروری ہے کہ ادھار کتابت یہ تکفیر سے مانع ہوتی ہے، اس بات کو دلیل سے، اس بات پر دلیل قائم کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ یہ نقد کتابت فاسد ہو، لأجل عدم المنع، اس لیے کہ یہ کفارے میں ادائیگی سے مانع نہیں ہے۔